کوئی نیا مارکا مار لیا ہم نے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے. حماد اظہر صاحب نے کہہ دیا 27 چیزیں تھیں, 27 میں سے 26 ہم نے پوری کر دی. ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ہمارے ساتھ بین الاقوامی سازش ہو گئی, ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا. ان کے ممبران دشمن ہیں پاکستان کے, یہودی ہیں, ڈسکو ڈانس بھنگڑا. اس کے ممبران کا نام سنے بھائی جان, چنگ پنگ چونگ, چائنا سے, سوری وہ منہ سے اسی طرح نکلتا ہے. فلمیں آپ نے انڈیا کی دیکھنی, بندہ آپ کو سلمان خان پسند ہے, کنگنا آپ کو سب سے پیاری لگتی ہے, بال آپ نے کٹوانے اس جیسے ہرتک جیسے, ہاں کبھی گجنی بننا ہے بچوں نے, اور انڈیا کو آپ نے برا بھلا کہنا ہے. آپ کو پتا ہوگا ابھی یہ خبر باز گشت میں ہے کہ جناب والا ہندوستان نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے, اور FATF کے اندر بنیادی طور پہ ہندوستان کی سازش کی وجہ سے ہم پھنس گئے. ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے, اس کا کام سازش کرنا ہی ہے. اس میں کیا کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں؟ کوئی نیا مارکا مار لیا ہم نے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے؟ نہیں. اس میں کیا کوئی بہت سپر انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہندوستان آپ کا دشمن ہے؟ نہیں. کوئی آپ بہت شانے, کوئی بہت استاد ہو جو آپ کو پتہ لگا کہ آج ہندوستان آپ کا دشمن ہے اور آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. یہ کیسے آپ کو سمجھائیں بھائی؟ ہندوستان آپ کا دشمن ہے, اس کا کام آپ کے خلاف سازش کرنا ہے. آپ کاؤنٹر سازش کرو, آپ کاؤنٹر سازش کرو. دیکھو کوئی بھی سازش کرے گا آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا. آپ کی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. آپ کو فاضل وزیر حماد اظہر صاحب نے کہہ دیا 27 چیزیں تھیں, 27 میں سے 26 ہم نے پوری کر دی. ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ہمارے ساتھ بین الاقوامی سازش ہو گئی, ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دیا. بھائی جان سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ 27-26 کا تو گیم ہی نہیں ہے, یہ 40 تجاویزیں FATF کی. میں جھوٹ بولوں, انٹرنیٹ پہ جا کے ویب سائٹ پہ FATF کی چیک کر لو. انگریزی تو تمہیں پڑھنی آتی نہیں ہے, نہ تمہارے یہاں تجزیہ کاروں کو انگریزی پڑھنی آتی ہے, نہ معیشت دانوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے پڑھنی آتی ہے. میں نے تو ایک اچھی ٹرک سیکھی ہے اپنے بزرگوں سے, جہاں پبلک کے اندر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو, انگریزی میں شروع ہو جائے, پورا پاکستان چپ, کیونکہ انگریزی تو ان کو ٹکے کی آتی نہیں ہے. ہیلو, ہائی, ہاؤ آر یو, واٹ, نو. واٹس ایپ کے علاوہ ان کو آتی نہیں ہے, صرف لڑکیوں کے ساتھ ان کی انگریزی چلتی ہے, اس کے علاوہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے نا. یہ بات کس نے ریکارڈ پہ کہی کہ پاکستانیوں کے 500 ارب روپے سوئس بینکوں میں پڑے گئے؟ تو یہ میں سر ایکسکیوز می, یہ انڈیا نے بات کی تھی سر. دیکھیں سر, یہ آن ریکارڈ جس نے بات کی تھی نا, مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ 500 ارب روپے پاکستانیوں کے سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ FATF نے نہیں کہا, یہ انڈیا نے نہیں کہا, یہ آپ کے اپنے لوگوں نے کہا. دیکھیں اس میں واپس بھی تو آنے تھے نا سر وہ آئے نہیں سر. کہا کس نے؟ FATF. آپ بتائیں, آپ تھانے دار ہیں, کوئی آپ کو بولے ادھر جناب حفیم پڑی ہوئی ہے, چرچ پڑی ہوئی ہے, یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, آپ چھاپا ڈالیں گے یا آپ بولیں گے نہیں؟ سر یہ بتائیں, ایکسکیوز می, دیکھیں آپ دوسرا پوائنٹ سر, جو پاناما پیپر آئے ہیں اس میں کس ملک کے وزیر اعظم پر الزام لگائے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی تھی؟ سر موسیک فونسیکا کے کاغذات میں کس ایشیائی ملک کے وزیر اعظم کے متعلق کیا ہے؟ اور کون سر صبح شام ٹی وی کے اوپر آ کر ناچ گانا کرتا ہے منی لانڈرنگ, منی لانڈرنگ, یہ کون کہتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں یہ بات میں آپ کی بات سے تسلیم کر رہے ہیں, آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بیٹی کسی کی اٹھائی ہے, پھر دنیا والے آپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں, بیٹی آپ نے اٹھائی, ہم کہہ رہے ہیں نہیں سازش کی تم نے, سازش بیٹی ہم نے نہیں اٹھائی, ہم نے اٹھائی ہے بیٹی, ہم نے اٹھائی ہے. سر آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ بول رہے ہیں ہم منی لانڈر ہیں, آپ بول رہے ہیں ہم ٹیکس چور ہیں, آپ بول رہے ہیں 500 ارب ڈالر پاکستان کے دوسرے ممالک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آپ بول رہے ہیں ہم کرپٹ ہیں, ہمارے کرپشن کے پیسے دوسرے ممالک کے فلیٹوں میں لگے ہوئے ہیں, پھر آپ بول رہے ہیں FATF آپ پہ انگلی کیوں اٹھا رہا ہے؟ آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں یہ مجھے بتائیں. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سیدھا سادہ, کیا آپ لوگ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ کے اسٹیٹ فنکشنریز منسٹر صبح شام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منی لانڈرر ہیں, ہمارے سابق وزیر اعظم منی لانڈرر ہیں, اس سے سابق وزیر اعظم صدر و منی لانڈرر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. انڈیا کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں, انڈیا کی رافیل کی جو ڈیل ہے, آپ کے کانگریس کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مودی نے فلاں نے پیسہ کمایا, آپ نے کون سی پریس کانفرنس کی؟ تو آپ نے پاکستان نے کون سا؟ سر انڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے. پوسٹ کارگل انڈیا نے ہمارے خلاف ایک پوری ٹاسک فورس بنائی جس کا ایم یہ تھا کہ پاکستان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے پاکستان کے تمام فائنینشل ٹرانزیکشنز کو نوٹ کیا جائے, چیک کیا جائے, اور بین الاقوامی دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان کسی طرح کنیکٹڈ ہے انڈیا کے اندر ٹیررزم کرنے کے لیے. ایک باقاعدہ انہوں نے ٹاسک فورس بنائی, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. آپ نے کون سی ٹاسک فورس بنائی انڈیا کے خلاف؟ سوائے یہ کہ 4-6 آپ نے لوگ چھوڑ دیا, ان کا پورا دن کام یہ انڈیا کے خلاف باتیں کر لی, اور وہ بھی بہت کم محدود. فلمیں آپ نے انڈیا کی دیکھنی, بندہ آپ کو سلمان خان پسند ہے, کنگنا آپ کو سب سے پیاری لگتی
ہیں بال آپ نے کٹوانے اس جیسے ہرتک جیسے, ہاں کبھی گجنی بننا ہے بچوں نے, اور انڈیا کو آپ نے برا بھلا کہنا ہے. سر بتائیں آپ کا بچہ جو ہے بڑا پیارا جو قومی نغمے گاتا ہے, کیا نام ہے اس کا؟ اسلم عاطف. وہ انڈیا میں جا کے گانے گاتا ہے. آپ کا یہ جو بڑا پیارا بچہ ہے, یہ جو بھتیجا ہے, پتہ نہیں بھانجا ہے نصرت فتح علی خان صاحب کا, وہ قومی ترانے بھی گاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں نیشنل ڈے پریڈ پر بھی گانے گاتا ہے. سنا انڈیا میں ٹیکس اس نے دیا تھا, اس کو پھنس گیا تھا. تو سر آپ کہاں ہو؟ آپ بتاؤ نا مجھے صحیح, آپ لوگ ہو کون؟ بتاؤ نا مجھے یار آپ کون ہو؟ آپ اسلم عاطف کو بولتے ہو کہ یہ ہمارے قومی نغمے گائے گا, کیا ٹائم اس کا انڈیا میں گزرتا ہے, اور آپ بولتے ہو کہ یہ پتہ نہیں نصرت فتح علی خان کا جو بھتیجا ہے یہ ٹیکس وہاں بھرتا ہے, رات فتح علی خان یہ ٹیکس وہاں بھرتا ہے. تو یار آپ مجھے خود بتاؤ, یار آپ مجھے خود بتاؤ کیا آپ کا لاجک ہے؟ آپ انڈیا کا گریبان اور انڈیا کو سازشی